بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی محبت، ذوق، شوق، الفت اور عقیدت کے جذبات میں سرشار ہو کر اپنی کریم آقا کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کیجئے، پیش کیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت معزز محترم علماء ذی وقار، حاضرین گرامی قدر، الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی۔ ربی ذوالجلال کا بے پایاں احسان اور کرم ہے کہ اس خالق نے، اس مالک نے، اس الہ حقیقی نے محض اور محض اپنی شان کریمی کے تصدق مجھ عبد ناچیز کو اور آپ صحباب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی۔ ایمان کا جو لغوی معنی ہے وہ تو ہے حقیقتاً ایمان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کا نام ہے۔ حقیقت بھی نگاہوں سے دیکھا جائے تو پھر بھی ایمان اللہ رب العزت جل وعلا اور اس کے رسول کی محبت کو بروئے کار لاتے ہوئے کامل ترین یقین کا نام ایمان ہوتا ہے۔ یقین کے کچھ درجات ہیں، جس طرح کے علماء کے علم میں ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے علم الیقین، دوسرا درجہ ہے عین الیقین، اور سب سے بڑھ کر درجہ ہوتا ہے حق الیقین کا۔ بطور مثال آگ جلا دیتی ہے، ہمارے علم میں ہے، کسی سے سن کر بتائیں، پڑھ کر بتائیں، جان کر یہ چیز کہ آگ جلا دیتی ہے، یہ علم الیقین ہے۔ آگ میں چیزوں کو جلتا ہوا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ عین الیقین ہے۔ کئی مرتبہ ہمارا اپنا ہاتھ بھی جل گیا۔ سردی کے موسم میں جب آگ جلا کر ہم ہاتھ قریب کرتے ہیں تو اس کی تپش، اس کی حرارت ہمیں احساس دلاتی ہے کہ آگ جلا دیتی ہے، یہ حق الیقین ہے۔ یعنی آگ کا جلا دینا علم الیقین، ہم نے آنکھوں سے چیزوں کو جلتے ہوئے دیکھا، یہ عین الیقین۔ ہم نے تحقیق کی کہ آگ جلا ہی دیتی ہے، واقعی چیز جل گئی، ہم نے تحقیق کر لی، تو یہ ہے حق الیقین۔ اور یہ یقین کا سب سے زیادہ اعلیٰ اور بلند درجہ ہے۔ میں چیز کو مزید آسان کر دیتا ہوں، شاید میری بات علماء تو سمجھ گئے ہوں گے، عوام الناس کی سمجھ میں نہ آئی ہو۔ کوئی آپ کو آ کے بتائے کہ سڑک پر جو دکان تھی، دہشت گردوں نے دکان کو آگ لگا دی، معاذ اللہ تعالیٰ۔ یہ سن کر مجھے بتایا، میں نے آپ کو بتا دیا، جی سونا ہے کہ دکان کو آگ لگا دی،
اور آپ کے علم میں آیا کہ دکان کو، جو سڑک پر دکان تھی، اس کو کسی بدبخت نے آگ لگا دی ہے، آپ کے علم میں یہ بات آئی، آپ نے کسی کو بتایا، اس سے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ نے کہا جی شاہ جی نے بتایا، شاہ جی کو فلاں بندے نے بتایا کہ وہاں آگ لگا دی گئی ہے۔ یہ ہے علم الیقین۔ آپ اٹھے، مسجد سے باہر نکلیں، دیکھا کہ دھوئیں کے مرغولے اٹھ رہے ہیں، شعلے بھی لپٹتے ہوئے آپ کو نظر آئے، تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ آگ بھڑک رہی ہے، دھواں اٹھ رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ آگ لگائی ہوئی ہے، واقعی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ تیسرے بندے نے موٹر سائیکل اٹھائی اور وہ وہاں چلا گیا، جا کے دیکھا کہ دکان کو آگ نہیں لگی، باہر ٹائر رکھ کے آگ لگائی گئی ہے ٹائروں کے۔ اس سے آ کے بتایا جی غلط فہمی ہوئی ہے، دکان کو آگ نہیں لگی، باہر ٹائر رکھے ہوئے تھے، آگ ٹائروں کو لگائی گئی ہے۔ یہ ہے تحقیق کے بعد کسی چیز کو جاننا، اس کو کہتے ہیں حق الیقین۔ میری بات کی سمجھ آپ کو آ گئی؟ اب میں آپ سے سادہ سا سوال کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ یقین کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ کون سا ہے؟ بتائیے بھلا، وہ کون سے ہیں؟ حق الیقین کا۔ اب دوبارہ اسی چیز کی طرف آ جائیے جس کا ذکر میں نے کیا، آگ جلا دیتی ہے، یہ ہمارا علم بھی ہے، ہمارے علم میں ہے کہ آگ جلا دیتی ہے۔ عین الیقین ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ چیز جل رہی تھی، اس کا معنی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حق الیقین کہ اپنے اپنا ہاتھ آگے کر کے بھی تحقیق کر لی کہ واقعی آگ جل۔ اس سے بڑھ کر یقین کا کوئی بھی درجہ نہیں ہوا کرتا۔ علم الیقین کے بعد عین الیقین ہے، اس کے بعد حق الیقین ہے، اس سے بڑھ کر یقین کا کوئی بھی درجہ نہیں۔ میرے علم الیقین نے بتایا کہ آگ جلا دیتی ہے، میرے عین الیقین نے بتایا کہ آگ جلا دیتی ہے، میرے حق الیقین نے بتایا کہ آگ جلا دیتی ہے۔ میرے نبی نے خبر دی کہ نمرود نے بہت ساری آگ جلائی تھی، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا، ابراہیم کا بال بھی نہیں جلا، ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی نہیں جگا۔ میں نے کہا یقین کے سارے درجات یا رسول اللہ تمہارے قدموں پر قربان، جو تم نے کہا وہ سچ ہے۔ میری عقل، میرا فہم، میرا شعور، میری دانائی، میری ریسرچ یہ کہیں پیچھے ہے، یا رسول اللہ جو آپ کی خبر ہے وہ سچ ہے۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ واقعی آگ نے نہیں جلایا۔ کوئی کہے کہ آگ جلا دیتی، میں نہیں مانوں گا کہ میرے نبی نے کہا ہے آگ نے نہیں جلایا۔ یقین کے اس درجے کا نام ایمان ہے۔ یقین کے اس درجے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اور یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب محبت اپنی انتہا کو پہنچتی ہے۔ یہ تب پیدا ہوتا ہے جب محبت اپنی انتہا کو پہنچتی ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا، ایک تو ہوتا ہے نا کہ میں اپنی طرف سے انداز خطیبانہ استعمال کرتا ہوا کہوں حضور سے اتنی محبت ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ حق کیا ہے؟ صحیح بخاری کتاب الایمان ہے، حدیث کا نمبر 11 اور 12 ہے۔ میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم سے حضرت سیدنا ابی ہریرہ بھی روایت کرتے ہیں، اور دوسری روایت حضرت سیدنا انس بن مالک سے ہے۔ جو روایت حضرت انس بن مالک سے ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ میرے نبی فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم، مجھے قسم ہے اس رب ذوالجلال کی تم میں کوئی بھی ایمان والا نہیں۔ والذی نفسی، قسم اس ذات بابرکات نے ارشاد فرمائی ہے کہ مجھ کو میرے اللہ کی عزت کی قسم جس سے سچا رب کائنات نے کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں کیا، جن سے زیادہ سچا، اور جن کی سچائی اور جن کی عظمت کو، جن کی دیانتداری اور جن کی وفا کو بدترین دشمنوں نے بھی تسلیم کیا۔ سبحان اللہ۔ بدترین دشمن۔ آپ کے علم میں ہے کہ شب ہجرت میرے کریم آقا کے کاشانہ مقدس کا محاصرہ کیے کفار ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے، اور ان کا پروگرام بلا کیا تھا؟ جو ہی وہ محبوب مکرم اپنے کاشانہ مقدس سے قدم باہر نکالیں گے، ہم سارے کے سارے یک بار کی حملہ کر کے وہ کچھ کر گزریں گے کہ شیطان خوشی سے ناچنے لگے گا۔ ان کا یہی پروگرام تھا نا کہ ہم حملہ کر کے معاذ اللہ تعالیٰ ان کو شہید کریں گے۔ آپ جانتے ہیں نا سارے کہ شب ہجرت حضور کے کاشانہ مقدس کا محاصرہ کافروں نے ننگی تلواریں لے کر کیوں کر رکھا تھا؟
میرے نبی کو شہید کرنا چاہتے تھے نا. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے کریم آقا حضرت سیدنا صدیق اکبر کو اپنے ساتھ لے کے چلے گئے اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو لے کے نہیں گئے تھے. ان کو فرمایا تھا میری چارپائی پہ لیٹ جاؤ. ان کو کیوں چھوڑ کے گئے تھے بھلا؟ سبحان اللہ. بتائیں گے آپ کیا تھا؟ لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آنا. یار کس قدر حیرانی کی بات ہے، دشمنی اتنی ہے کہ شہید کرنے کے لیے کاشانہ مقدس کا محاصرہ کر رکھا ہے، مگر ان پر یقین اتنا ہے دیانتداری کا، اپنی امانتیں بھی انہی کے پاس رکھی ہیں. کتنے تعجب کی بات ہے. دشمنی اتنی ہے کہ شہید کرنا چاہتے ہیں، مگر اعتماد اور یقین اتنا ہے کہ اپنی امانتیں بھی انہی کے پاس رکھی ہوئی ہیں. گویا وہ بدترین دشمن بھی میرے نبی کی سچائی پر انگلی نہیں رکھ سکتے تھے. اور جب میرے کریم آقا رسول عربی نے جبل ابو قبیس یا کوہ صفا کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر میرے نبی نے سارے اہل مکہ کو اپنے دربار مقدس میں بلا کے فرمایا تھا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پچھلی جانب ایک بہت بڑا لشکر جمع ہے تو میری بات پر یقین کر لو گے؟ سوال کیا تھا نا حضور نے. آپ جانتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت صرف نہیں کروں گا. آپ جانتے ہیں، واقعہ مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ 90 کی دہائی سے پہلے، 1990 سے پہلے جو لوگ حرمین شریفین حاضری کے لیے گئے ان کو اس بات کا یقیناً علم ہوگا کہ مکہ شہر پہاڑوں پر آباد تھا. جبل ابو قبیس کے پیچھے بھی پہاڑ ہیں، ان پر شہر مکہ آباد. اب بھی کچھ نہ کچھ پہاڑ باقی، بہت سارے ختم کر دیے گئے ہیں. مسفلا اسفل سے ہے، پستی جس کو پنجابی آپ نیائی کہتے ہیں، یہ علاقہ دوسری طرف ہے. مسفلا کا علاقہ دوسری طرف ہے. باقی مکہ مکرمہ پہاڑوں پر آباد تھا. جبل ابو قبیس کے پیچھے بھی پہاڑ تھا، دائیں بھی پہاڑ ہے، بائیں بھی پہاڑ ہے. وہ شہر مکہ پہاڑوں پر آباد. میرے نبی جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں کہوں کہ ان پہاڑوں کی جگہ میدان ہے، وہاں لشکر ہے، تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، مان جاؤ گے؟ اس بات کو میں مزید آسان کرتا ہوں. میں مسجد میں حاضر ہوا، مسجد کے باہر الحمدللہ تعالیٰ کوئی کیچڑ نہیں تھا. میں حاضر ہوا، مسجد کے باہر کوئی کیچڑ نہیں تھا، یہ میرے علم میں ہے. بعد میں کچھ صاحب تشریف لائے اور آ کے کہا کہ قاری صاحب باہر ذرا صفائی کروا دے، باہر کیچڑ بہت زیادہ ہے. وہ آئے ہیں بعد میں، وہ آئے ہیں بعد میں. میں ان سے لڑائی کروں، میں کہوں تم جھوٹ بولتے ہو، کیچڑ نہیں ہے. تو یہ فرمائیں گے کہ شاہ جی آپ آئے ہیں پہلے، اس وقت کیچڑ نہیں تھا. ہو سکتا ہے بعد میں کسی نے وہاں پانی گرا دیا ہو، کیچڑ ہو گیا ہو. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، خبر پہلے کی معتبر ہے کہ بعد والے کی؟ دونوں بتا دیجئے. بعد والے کی معتبر ہے نا. اب اعتبار کس پہ کیا جائے گا؟ بعد والے پر. پہلے پر وہ اعتبار کہیں گے کہ آپ پہلے آئے ہیں، اس وقت کیچڑ نہیں تھا، اب کیچڑ ہے. یہ جھوٹی کہہ رہے، بعد کسی نے پانی گرا دیا ہوگا. تمہاری خبر کے بعد یہ آئے ہیں اس لیے باہر کیچڑ ہوگا. میرے نبی پہلے پہاڑ پہ کھڑے تھے، یہ بعد میں آئے تھے. میرے نبی پہلے پہاڑ پر کھڑے تھے، یہ مکہ والے بعد میں آئے تھے. تو میرے نبی کہنے لگے کہ میں کہوں کہ ادھر لشکر ہے، کیا تم مان جاؤ گے؟ رب کعبہ کی عزت کی قسم، ایک نے بھی انکار نہیں کیا، سب نے کہا جی مان جائیں گے. سب نے کیا کہا تھا؟ اتنی انہونی بات، اتنی انہونی بات، سب نے کہا کہ مان جائیں گے. تو پھر میرے نبی نے فرمایا کہ اگر مجھے اتنا ہی سچا جانتے ہو نا تو کس طرح تم مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا کس لیے مان جائیں گے کہ آج تک اس زبان سے کبھی جھوٹ نکلا نہیں، آج تک اس زبان سے کبھی جھوٹ نکلا نہیں ہے. ہم اپنی عقلوں کا ماتم تو کر لیں گے، ان کو پتہ نہیں چلا، مگر تم جو کہتے ہو وہ سچ کہتے ہو. فرمان کے پھر سن لو، سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ اللہ
ایک ہے۔ سبحان یہاں میں آپ کو ایک اور بات کا احساس دلانا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے رب کی توحید کا اعلان کیا نا، مان لو کہ اللہ، ایک ہے، مان لو کہ اللہ، ایک ہے، منوانا کیا تھا؟ توحید کو۔ مگر میں آپ کو اللہ کی عزت کی قسم دے کے سوال کرتا ہوں، رب کو منوانے سے پہلے میرے نبی نے کس کو منوایا ہے؟ اپنے آپ کو، اپنے آپ کو منوایا ہے؟ پہلے مجھے مانو۔ جب مجھے تم مان لو گے نا تو پھر مانو گے کہ رب ہے۔ پتہ یہ چلا اعلان ایمان کے لیے، اور اعلان ایمان کے لیے توحید پہلے ہے، رسالت بعد میں ہے، لا الہ الا اللہ پہلے ہے، محمد رسول اللہ بعد میں ہے، لیکن تسلیم ایمان کے لیے رسالت پہلے ہے، توحید بعد میں ہے۔ اعلان ایمان کے لیے، اعلان ایمان کے لیے توحید پہلے ہے، رسالت بعد میں ہے، لیکن تسلیم ایمان کے لیے توحید بعد میں ہے، رسالت پہلے ہے۔ پہلے نبی کو مانیں گے تب رب کو مانا جائے گا، اگر نبی کو نہیں مانیں گے رب کو نہیں مانا جا سکتا۔ میں اس بات کو مزید آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ سادہ لوگوں کے دلوں میں بھی یہ بات اچھی طرح راسخ ہو جائے۔ یہ باتیں عقیدے کی ہیں، اگر میری باتوں کو آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی جل وعلا یہ عقیدے کے بنیادی ان پتھروں کا کام دیں گی، پھر جن کو ہلایا نہیں جا سکے گا۔ الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی۔ یقین کیجئے اگر آپ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی کبھی ڈگمگائیں گے نہیں۔ قرآن عظیم فرقان حمید، رب کائنات جل وعلا قرآن کریم کے بالکل ابتدا میں ایک اشارہ گرامی قدر فرماتا ہے۔ الف لام میم کے بعد یعنی سورہ بقرہ کے حروف مقطعات کو اللہ تعالیٰ ذکر فرمانے کے بعد ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سبحان اللہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جو شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ سبحان اللہ، کیا بولا؟ یہ وہ کتاب ہے۔ قرآن کے قاری کو رب کائنات کے ساتھ لاتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا ارادہ رکھنے والے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لے، جس کتاب کو تو پڑھنا چاہتا ہے اس میں شک و شبہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، تیری عقل، تیرا فہم، تیرا شعور دھوکہ کھا سکتا ہے، قرآن میں شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، سبحان اللہ، اس کتاب سے ہدایت وہ پاتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کتاب سے کون ہدایت پاتا ہے؟ جو متقی ہوتا ہے۔ جو متقی نہیں ہے اس کتاب سے ہدایت نہیں پا سکتا۔ اگرچہ قرآن کریم کا اعلان ہے ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن کریم سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ یہ ہدایت کے راستوں کو کھول دیتا ہے اور حق و باطل کے لیے فرقان ہے، جدا جدا کر دیتا ہے۔ ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا، لیکن ہدایت پاتے متقی ہیں، ہدایت پاتے متقی ہیں۔ تھوڑا آگے ہے، اگلے رکوع میں ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ سبحان اللہ، بہت سارے اس قرآن کو پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سارے ہدایت پا جاتے ہیں۔ پتہ چلا قرآن سب کو ہدایت نہیں دیتا۔ واہ، یضل بہ کثیرا قرآن کریم ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ یضل بہ کثیرا، بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں، ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے ہدایت بھی پا جاتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، جو فاسق ہیں وہ قرآن کریم پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، جو متقی ہیں ان کو ہدایت مل جاتی ہے۔ آسمان سے بارش برستی ہے، بادل اس کے لیے وسیلہ عظمی ہے۔ قرآن کریم کو رب کی بارش، رحمت کی بارش سمجھیے، میرے نبی کو بارش برسنے کا وسیلہ بادل کی طرح سمجھیے جس کے صدقہ سے بارش برستی ہے۔ سبحان اللہ، اگر یہ بارش کھیتوں پر برستی ہے،
باغات پہ پھرتی ہے، پھولوں کی کیاریوں میں برستی ہے تو کھیت لہلہانے لگتے ہیں، باغات میں حسن آ جاتا ہے، پتے نکھر جاتے ہیں، اور اگر یہ پھولوں کی کیاریوں پہ برستی ہے خوشبو میں اضافہ ہو جاتا ہے، پھولوں کے حسن میں کئی گنا زیادتی ہو جاتی ہے، پھول مزید کھل آتے ہیں، بارش کے برسنے سے خوشبوئیں بھی آ گئیں، پتوں کا رنگ بھی تبدیل ہو گیا، فصلیں بھی لہلہانے لگیں۔ اگر یہی بارش گندگی کے ڈھیر پر برسی تو وہاں کیا ہوتا ہے جی؟ بدبو کے اضافے ہوتے ہیں۔ بارش تو ایک ہی ہے نا، ایک ہی ہے نا، بادل بھی، لیکن جگہ الگ الگ ہیں۔ پھولوں پہ برسی تو خوشبو میں اضافہ، گندگی کے ڈھیروں پہ برسی تو بدبو بھی اضافہ۔ قرآن کریم کی یہ بارش بوسیلہ مصطفیٰ جب ایمان والے کے دل پر برسی ہے تو نعت مصطفیٰ کے پھول کھلتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ نعت مصطفیٰ کے پھول کھلتے ہیں۔ کسی گستاخ کے دل پر یہ بارش برستی ہے تو گستاخ مصطفیٰ کی بدبو کے ببوکے اٹھتے ہیں۔ دونوں ہی قرآن پڑھنے والے ہیں، دونوں ہی قرآن پڑھنے والے۔ یہاں رب کائنات نے جو متقی کی ڈیفینیشن ذکر فرمائی ہے، جو متقی کی تعریف، جو متقی کی پہلی صفت ذکر فرمائی ہے، وہ کیا ہے؟ ھدی للمتقین۔ آگے والا کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ متقی وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتا ہے۔ قرآن سے ہدایت کس کو ملتی ہے؟ میں بات کو دہرا رہا ہوں، جو صغرا کبرا علماء ملاتے ہیں، دہرا رہا ہوں بات کو۔ قرآن سے ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو متقی ہوتا ہے۔ متقی کے سوا قرآن سے کسی کو ہدایت نہیں، وہ اس لائق نہیں کو ہدایت اخذ۔ سورج آدھی دنیا کو روشن کرتا ہے مگر اس کی روشنی سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے جو آنکھوں والا ہوتا ہے، بیچارہ نہ بھی نہ فائدہ اٹھا نہیں سکتا۔ قصور سورج کا نہیں، قصور اس کی اپنی آنکھوں کا ہے۔ قرآن ہدایت دیتا ہے مگر جس کے دل میں نور ایمان ہوتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، جس کے مقدر میں میرے نبی کا پیار ہوتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ قرآن کریم متقی کو ہدایت دیتا ہے۔ اور متقی کون ہے؟ اس کی پہلی صفت کیا ہے بتائیے والا؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ ایمان کے لیے میں تھوڑا سا پہلے عرض کر چکا ہوں، ابھی کچھ میں نے عرض کرنا بھی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب۔ متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے، وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے۔ میری باتیں آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہیں، کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ میں کوشش کر رہا ہوں بہت زیادہ آسان کرنے کی۔ ایک ہوتا ہے لفظ غائب، غین الف حمزہ اور با، غائب۔ ایک ہوتا ہے غیب، غین یا اور با۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ جس طرح الفاظ میں فرق ہے نا، اسی طرح ان کے معانی میں بھی فرق ہے۔ غائب کا معنی ہوتا ہے چھپا ہوا ہونا۔ غائب کا معنی کیا ہے؟ فلاں شخص میری نظروں سے غائب ہو گیا، میں نے اس کے اوپر کپڑا ڈالا تو پھول غائب ہو گیا۔ یہ چھپا ہوا ہونا۔ غائب وہ ہوتا ہے جو چھپا ہوا ہو مگر حواس خمسہ میں سے کسی ایک حص کی رینج میں آ جائے۔ غائب کیا ہے؟ جو ہو تو چھپا ہوا مگر حواس خمسہ میں سے کوئی ایک حص اس کو تلاش کر لے، اسے کہتے ہیں غائب۔ اور جو حصے خمسہ کی رینج سے ماورا ہو اس کو کہتے ہیں غیب۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب میں اپنی بات کو اس سے بھی زیادہ آسان کرتا ہوں تاکہ میری بات سمجھنا سب کے لیے آسان ہو۔ کسی بھی چیز کے ادراک کے لیے، اس کو جاننے کے لیے، اس کو محسوس کرنے کے لیے، اس کی موجودگی کا احساس رکھنے کے لیے 5 حصے اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہیں جن کو حواس خمسہ کا نام دیا جاتا ہے۔ میں بالترتیب ان کا ذکر کرتا ہوں۔ بطور مثال اس وقت آپ کے سامنے محمد سعید الحسن موجود ہے کہ نہیں؟ بتا دو یار۔ آپ کو تو پتہ ہے، شاید پچھلوں کو میں نظر نہیں آ رہا، آپ بھی بتا دو۔ آپ اردو سمجھتے ہیں نا سارے کے سارے؟ محمد سعید الحسن آپ کے سامنے موجود ہے کہ نہیں ہے؟ موجود ہیں۔ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ جی ہاں، میں آپ کو
نظر آ رہا ہوں۔ جو مسجد سے باہر بندے کھڑے ہیں اگر، تو ان سے پوچھئے کہ محمد سعید الحسن مسجد میں تقریر کر رہا ہے، ان کا جواب کیا ہوگا؟ کر رہا ہے۔ آپ ان سے پوچھے تمہیں نظر آ رہا ہے، تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ ہمیں پتہ چلا کہ پہلی حص کسی چیز کا دراک کرنے کے لیے قوت باصرہ ہے، آنکھوں کی حص ہے، دیکھ کر کسی چیز کو پہچان لینا، اور دوسری حصہ سامعہ، سننے کی حص، سننے والی حص، کہ کسی کی آواز کو سن کر پہچان لینا کہ وہ ہے۔ آپ اپنے گھر میں گئے، گھر جا کر آپ نے پوچھا امرود کون لے کے آیا ہے؟ تو گھر والوں نے پوچھا تمہیں الہام ہوتا ہے کہ امرود کون لے کے آیا؟ آپ نے کہا جب میں گھر میں آیا تو امرودوں کی خوشبو آ گئی تھی۔ آپ کی حصے شامہ نے، قوت شامہ نے سونگ کر جان لیا کہ گھر میں امرود موجود۔ آپ نے ان کو دیکھا بھی نہیں تھا، امرودوں کی آواز بھی نہیں سنی تھی، اندر امرود بیٹھے شور مچا رہے تھے، آپ نے سن لیا نہیں، آپ کی قوت شامہ نے سونگ کر بتا دیا کہ امرود ہیں۔ آپ نے پانی کا گلاس بھر کے مجھے دیا، کہا شاہ جی دیکھیں ہمارے گاؤں کا پانی میٹھا ہے کہ پھیکا ہے کہ بگٹا ہے کہ نمکین ہے، کس پہ کیمیکل ہیں کہ نہیں ہے؟ تو آپ نے مجھے گلاس تھما دیا، میں نے دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھا، پہچان جاؤں گا کہ اس پہ نمک ہے کہ نہیں ہے؟ تھوڑا سا کان میں ڈال لوں، نہیں پہچان سکوں گا، سونگوں تو مجھے پتہ نہیں چلے گا اس کے اندر کوئی کیمیکل ہے صحیح مگر وہ غائب ہے صحیح مگر وہ غائب ہے۔ اس غائب کو جاننے کے لیے میں اپنی حصے ذائقہ کو بروئے کان لاؤں گا، گھونٹ بھر کے دیکھوں گا، پھر میں کہوں گا ہاں اس میں فلاں شے ہے۔ یہ 4 حصے میں نے گنوائی ہیں، حصے باصرہ دیکھنے کی، سامعہ سننے کی، شامہ سونگھنے کی، ذائقہ چکھنے کی، اور 5ویں حصہ قوت لامسہ چھو کر جاننے کی قوت۔ یہ چیز ملائم ہے کہ کھردری ہے، گرمی ہے کہ سردی ہے، بلکہ حصے خامسہ سے یہ 5ویں جو حصہ ہے اس سے نابین حضرات بہت کو جانتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ کسی حافظ صاحب کو، نابینے کو پیاز کا گٹھا دے کے کہیے حافظ جی سیب کھا لو، وہ پکڑتا ہی کیا کہے گا؟ ماروں تیرے، ایک یہ سیب ہے، مذاق کر رہے ہیں، یہ تو پیاز کا گٹھا ہے۔ تو اب حافظ صاحب نے سون کے دیکھ لیا، چکھا ہے، گٹھے نے بتایا کہ میں گٹھا ہوں، ان کو کیسے پتہ چلا؟ قوت لامسہ سے۔ کس طرح پتہ چلا قوتیں؟ یہ 5 وہ قوتیں ہیں، اس کے سوا کو چھٹی حص کہا جاتا ہے، اس کی ایک الگ بات سے میں اس بات پہ نہیں پڑھنا چاہتا۔ یہ 5 وہ قوتیں جو کسی بھی چیز کی موجودگی کا احساس دلاتی ہیں۔ بتائیے محمد سعید الحسن ہے؟ بتاؤ کیا دلیل ہے؟ باہر والوں کے پاس کیا دلیل ہے وہ؟ اچھا بتاؤ اللہ بھی ہے؟ بتاؤ نا، چپ کر گئے ہو تم، 4-5 بول رہے ہو، باقیوں کو شاید یقین ہی نہیں کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے۔ یار سارے بتا دو اللہ ہے، سارے بتا دو اللہ ہے، یقیناً ہے۔ اچھا ہاتھ کھڑا کرو جس نے اللہ کو دیکھا ہے۔ نہیں دیکھا؟ چلو مان لیا، اس کی آواز سنی ہو، فلاں کمرے میں اللہ بول رہا تھا، میں نے سن کے پہچان لیا رب بھی ہے کوئی؟ خوشبو کو سونگا ہو آپ نے کہ فلاں کمرے میں اللہ تھا، قریب سے گزرا، بڑی خوشبو آ رہی تھی اللہ کی، ہے کوئی؟ نہیں۔ قوت ذائقہ سے چاہ کے دیکھا کہ اللہ ہے کوئی ایسا؟ ٹٹول کے دیکھا ہو کہ اللہ ہے کوئی ایسا؟ پھر بھی اللہ ہے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس اللہ کے اللہ ہونے کی؟ اس کو دیکھا بھی نہیں ہے، اس کی آواز کو بھی سنا، اس کو چکھا بھی نہیں ہے، اس کی خوشبو کو بھی نہیں سونگا، اس کو ٹٹول کر بھی نہیں دیکھا، پھر بھی اللہ ہے، کیا دلیل ہے؟ جواب ہوگا مجھ کو مصطفیٰ کریم نے بتایا کہ ہے، مجھ کو مصطفیٰ کریم۔ حواس خمسہ کی رینج میں جو نہ آئے اس کو غیب کہتے ہیں، اس پہ یقین لانا ہوگا نبی کے بتانے سے۔ جنت ہے؟ کسی نے دیکھی؟ سونگی؟ ٹٹولی؟ جہنم بھی ہے؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ نبی نے بتایا۔ رب فرماتا ہے کہ متقی وہ ہے جو نبی کے بتانے پر ایمان لاتا ہے، جو غیب پر ایمان لاتا ہے۔ متقی کون ہے؟ جو غیب پر ایمان لاتا ہے۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ نبی اللہ سے
علم لے کر، نبی کا لفظی معنی ہوتا ہے الہام، خداوندی سے غیب کی باتیں بتانے والا، رب نے نبی کو بتایا، نبی نے ہمیں بتایا۔ ایمان والا وہ ہے جو نبی کے علم غیب پر ایمان لاتا ہے، جو نبی کے علم غیب پر ایمان لاتا نہیں وہ متقی ہے ہی نہیں۔ اس کو قرآن کریم سے ہدایت ملتی ہی نہیں ہے۔ اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ پہلے نبی کے غیب پر ایمان لا، پھر ہدایت کی دولت ملے گی قرآن کریم سے، پھر تجھے ہدایت، بصوت دیگر تجھے ہدایت نہیں مل سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سبحان۔ اتنا زیادہ یقین کب ہوتا ہے؟ ایک عام آدمی آپ کو آ کے بات بتائے کہ فلاں چیز ایسی ہے، عام آدمی ہو، آپ کہیں ہو سکتا ہے ایسی ہو سکتا ہے ایسی نہ ہو، یہ بندہ اتنا سچا نہیں ہے۔ اگر کوئی معتبر شخص آپ کو بتائے گا، آپ کو اس کی بات پر یقین کچھ نہ کچھ آ جائے گا۔ تو جس طرح محبت کا گراف بڑھتا جائے گا، اعتماد اور یقین اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا۔ اعتماد اور یقین اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا۔ میں بیان کر رہا تھا صحیح بخاری کی وہ حدیث مبارکہ جس کے راوی انس بن مالک ہے کہ میرے نبی نے کیا فرمایا، والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس اللہ کی، اتنے سچے نبی نے قسم اٹھائی ہے، اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہوئے قسم نہیں اٹھائی۔ رب نے فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب تم کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، قل تم کہہ دو هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ نبی نے اعلان کر دیا، جس طرح ابھی میں نے بتایا کوہ ابو قبیس کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے اعلان کر دیا اللہ ایک ہے۔ اس کا انکار کرنا کفر، اس کا انکار کرنا نبی بغیر قسم سے مؤکد کیے کوئی جملہ کہہ دے اس کا انکار کفر ہے۔ تو جو جملہ نبی قسم اٹھا کے کہے، نبی قسم اٹھائے بغیر جملہ کہہ دے، اس کا انکار کفر ہے۔ جو نبی قسم اٹھا کے کہے والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم اس رب کائنات کی کہ جس کے دست قدرت پہ مجھ محمد کی جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں ایک بھی ایمان والا نہیں ہے۔ صحیح بخاری کتاب الایمان آپ خود مطالعہ کریں، مجھ پہ یقین نہ بھی کریں، تم میں کوئی بھی ایمان والا نہیں۔ اس وقت اڈا مراد والا والے تھے میرے نبی کے سامنے بیٹھے، گوجرے والے تھے، فیصل آباد والے تھے، پنجاب پاکستان والے تھے، کون میرے نبی کے دربار میں حاضر تھے؟ ابو بکر و عمر و عثمان و علی و سعد و مقداد و سلیمان، جیت سے صحابہ بیٹھے تھے۔ میرے نبی ان کو فرما رہے تھے مجھ کو اللہ کی قسم تو میں کوئی بھی ایمان والا نہیں ہے۔ جواب قسم کیا ہے؟ یہاں شرط کیا ہے؟ حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ، جب تک تم اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی اولاد سب سے بڑھ کر مجھ مصطفیٰ سے پیار نہیں کرتے ہو، اللہ کی قسم تم ایمان والے ہی نہیں ہو۔ میرے نبی صحابہ سے یہ جملہ فرما رہے، تو اور میں کس بات کی مولی ہیں؟ تیرے اور میری حیثیت ہی کیا ہے؟ میرے نبی ان سے فرما رہے ہیں کہ جب تک تم اپنی ماں باپ اولاد سب سے بڑھ کر مجھ مصطفیٰ سے پیار نہیں کرتے ہو، اللہ کی قسم تم میں کوئی بھی ایمان والا نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ جو ابی ہریرہ سے مروی ہے وہ یوں ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، جب تک تم اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی اولاد، اپنی بہن، بھائی، اعزا اقربا، رشتہ دار، تایا، چچا، نانا، دادا، قبیلے والے، پارٹی والے، جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ مصطفیٰ سے محبت نہیں کرتے ہو تم ایمان والے ہی نہیں ہو۔ پھر بتاؤ ایمان کس چیز کا معنی بنا؟ حضور کی محبت کی معراج کا نام ایمان ہے۔ اگر محض نبی نے ہی قسم اٹھائی ہوتی تو ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے میں نہیں حدیث کو مانتا۔ رب ذوالجلال قرآن کریم میں فرماتا ہے محبوب فلا وربک لا یؤمنون، محبوب مجھ کو تیرے رب کی قسم یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب نے قسم کس کی ذکر فرمائی ہے؟
اپنی ذات کی؟ نہیں، اپنی ذات کی قسم ذکر فرمائی ہے۔ وہ یہ فرما سکتا تھا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے قسم ہے میری عزت کی، قسم ہے مجھ کو میرے جلال کی، میرے علو مرتبت کی قسم تھی، میرے اعلیٰ مقام کی مجھے قسم ہے۔ یوں نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا محبوب مجھ کو قسم ہے تیرے رب کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، زندہ باد۔ وہ رب میرا بھی ہے، رب آپ کا بھی ہے، مگر اس نے یہ نہیں کہا مجھے رب الناس کی قسم ہے، فرمایا محبوب مجھ کو قسم ہے تیرے رب کی، قسم ہے تیرے رب کی۔ حق بھی یہی ہے، حق بھی یہی ہے کہ جس نے رب کو پانا ہے وہ دروازے مصطفیٰ پہ جائے۔ کہاں جائیں؟ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یاد رکھیے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ میرا اللہ فرماتا ہے اے محبوب مکرم، یہ لوگ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا تو آتے کہاں؟ جرم کیا تھا، گناہ کیا تھا، اپنے آپ کو گناہوں کے گندگی میں لتڑ لیا تھا، جاؤکا، یہ تیرے دروازے پہ آتے اور آ کے کیا کرتے؟ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، دروازہ تیرا ہوتا توبہ مجھ سے کرتے۔ کیا ہر جگہ رب نہیں ہے؟ پھر وہاں کیوں کہا کہ آپ کے دربار پہ آتے؟ یہاں بھی رب نے کیا فرمایا؟ فَلَا وَرَبِّكَ، مجھ کو تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، ان میں کوئی بھی ایمان والا نہیں ہے، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک اپنے سارے معاملات میں تجھے اپنا حکم تسلیم نہیں کر لیتے۔ ہر معاملہ میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دے کے سمجھاؤں گا۔ حضرت نماز پڑھاتے ہیں نماز، یہاں یہ پڑھاتے ہیں کہ نہیں پڑھاتے ہیں؟ ان کے پیچھے وقت کا صدر آ جائے، وزیر اعظم، پرائم منسٹر آ جائے، کوئی گورنر آ جائے، چیف منسٹر آ جائے، بڑا ایک چودھری آ جائے، کروڑ پتی آ جائے، ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائیں، جب تک یہ رکوع نہ کریں گے کسی کی جرأت ہے کرے؟ بے شک وہ صدر ہے یا وزیر اعظم ہے، جب تک یہ رکوع میں رہیں گے کسی کی جرأت ہے سر اٹھائے؟ اگر اٹھائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ نماز برباد ہو جائے گی اس کی، اللہ اس کی نماز کو اس کے منہ پہ دے مارے گا۔ جب تک یہ کھڑے رہیں گے اس کو کھڑا رہنا ہوگا، جب تک یہ رکوع میں رہیں گے اس کو رکوع میں رہنا ہوگا، جب تک یہ سجدہ کریں گے اس کو سر سجدہ میں رکھنا ہوگا، جب یہ سر اٹھائیں گے تب وہ سر اٹھائے گا۔ ان کی اطاعت کرتا ہے کہ نہیں؟ بتائیے، فرما برداری کرتا ہے کہ نہیں؟ اگر یہ کہیں بس ٹھیک ہے اب تو یہ میرا بڑا فرما بردار ہو گیا، نماز کے بعد حکم دے فلاں کام کر، وہ کہنا مان لے گا ان کا؟ جی نہیں مانے گا نا، کہے گا صرف نماز میں تیرا حکم مانوں گا، نماز کے بعد نہیں۔ میرا اللہ میرے نبی کے لیے فرماتا محبوب تیرے رب کی قسم، جب تک یہ ہر معاملے میں تیرا حکم نہیں مانیں گے یہ ایمان والے ہی نہیں ہیں۔ ہر معاملے میں فیما شجر بینہم، زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو حکم تیرا ماننا ہے، زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو حکم تیرا ماننا ہے، صرف حکم ماننا نہیں ہے۔ اس وقت بہت سارے لوگ موجودہ وزیر اعظم کو مانتے ہیں، بہت سارے نہیں مانتے، لیکن پھر بھی مانتے ہیں کہ وزیر اعظم کون ہے۔ پوچھے کہ وزیر اعظم کون ہے، وہ کہیں گے فلاں ہے۔ صرف ماننا ہی کافی نہیں ہوتا۔ میرا اللہ فرماتا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج، پھر وہ اپنے دل میں کو حرج نہ پائیں۔ حرج کیا ہے میں آپ کو وہ بھی سمجھا دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے حضرت مجھے ارشاد فرما رہے تھے کہ پہلے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، بعد میں گفتگو ہو جائے گی، پھر فیصلہ کیا پہلے گفتگو کر لیتے ہیں بعد میں نماز پڑھ لی جائے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی ایسے ہی کر لیتے ہیں۔ آپ میں سے کسی ایک کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ جی غلط ہوا، گفتگو بعد بھی ہونا چاہیے تھی، نماز پہلے پڑھنا چاہیے تھی، آپ کے دل میں میرے لیے حرج پیدا ہوا، آپ نے انکار نہیں کیا۔ میری بات کی سمجھ آپ کو آئی ہے؟ حرج کا لفظی معنی ہوتا ہے تنگی۔ حرج کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟
میں گفتگو کر رہا ہوں، کوئی بندہ اپنے تئیں بیٹھا بیٹھا ذہن میں یہ سوچے شاہ جی کو گفتگو ختم کر دینی چاہیے، اب نماز پڑھنی چاہیے، اب اس سے کہا نہیں ہے، خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہے، مگر دل میں یہ خیال پیدا ہوا میرے بارے میں کہ یہ گفتگو بند کر دیں، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ اس کے دل میں میرے لیے حرج پیدا ہو گیا۔ میرا اللہ فرماتا محبوب مجھ کو تیرے رب کی قسم، جس کے دل میں تیرے فیصلے کے بارے میں حرج پیدا ہوا وہ بھی کافر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بات بڑی باریک ہے، بات بہت باریک ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ کب نازل ہوئی تھی؟ جب بارگاہ سات باب میں دو شخص حاضر ہوئے تھے، ایک مسلمان تھے اور ایک بشر نامی منافق تھا۔ میرے نبی نے فیصلہ فرمایا تھا، میرے نبی نے فیصلہ فرمایا تھا۔ حضور علیہ السلام کے عزیز تھے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر بن عوام، ان کا کھیت اوپر کی طرف تھا، اس کا کھیت نیچے کی طرف تھا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا تھا پہلے یہ پانی لگا لیں، بعد میں یہ پانی لگا لیں، دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیا تھا۔ انہوں نے فیصلے کو بظاہر مان لیا تھا، دونوں فیصلہ مان کر تفسیر ابن کثیر میں ہے، حضرت صدیق اکبر کے پاس آئے، آ کے کہا ابو بکر ہماری گفتگو سن کے فیصلہ کر لیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کی گفتگو کو سنا اور فرمایا فیصلہ وہی ہے جو مصطفیٰ کریم نے فیصلہ فرمایا۔ بشر بظاہر ایمان والا تھا، منافق نہیں تھا دیکھنے میں، لوگ کہتے تھے بڑا پکا ایمان والا ہے۔ وہ دونوں بشر اسے کہنے لگا ساتھی کو چلو عمر کے پاس بھی چلتے ہیں، جس طرح ابو بکر کے پاس گئے ہیں ان کے پاس بھی چلتے ہیں اور جا کے ان سے بھی معاملہ سمجھ لیتے ہیں، ان کے سامنے مقدمہ پیش کریں گے۔ بشر کو پتا تھا یہ دوسرا بعض روایتوں میں وہ مسلمان نہیں بلکہ یہودی تھا، جو دوسرا تھا وہ یہودی تھا اور یہ بشر خود کو مسلمان کہلواتا تھا، لیکن دل میں میرے نبی کا پیار نہیں تھا۔ بشر اس یہودی کو ساتھ لے کر حضرت سیدنا فاروق اعظم کے دروازے پر آ گیا، آ کے کہنے لگا اے عمر، جو پہلے میں نے کہا عبداللہ بن زبیر والا وہ بھی ایک روایت ہے کہ اس سے کہا تھا کہ اپنے رشتہ دار کے حق میں فیصلہ دیا ہے، یہ دوسری روایت ہے کہ یہودی کے ساتھ اس کا معاملہ تھا۔ وہ حضرت عمر کے پاس اس لیے لے کے آیا تھا کہ حضرت عمر کافروں کے شدید خلاف تھے، مسلمانوں کے حق میں بہت زیادہ تھے۔ اللہ ان کے لیے فرماتا ہے اشداء علی الکفار، کفار کے لیے بڑے شدید ہیں۔ حضرت عمر کے دروازے پر آئے، دروازہ کٹکھٹایا، فاروق اعظم باہر نکلے اور ان دونوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس ایک مقدمہ لے کے آئے ہیں، ایک قضیہ، ایک جھگڑا لے کے آئے ہیں۔ فرمانے لگے کیا جھگڑا ہے؟ ابھی اپنے جھگڑے کا ذکر کیا نہیں تھا کہ وہ یہودی بولا عمر بات سن لے، پہلے ہم یہ جھگڑا لے کر تیرے نبی کے پاس گئے تھے، تیرے نبی نے فیصلہ میرے حق میں کیا تھا، اب اس سے پوچھ لے، میں نہیں بتاؤں گا، یہ جو مسلمان ہے نا اس سے پوچھ لے، یہ تجھے بتائے گا اصل معاملہ کیا ہے، پھر جو تیرا جی چاہے فیصلہ کر دے میں مان لوں گا۔ یہودی کیا کہنے لگا؟ پھر تیرا جو جی چاہے فیصلہ کر دے میں مان لوں گا۔ ابھی گفتگو وہ کی نہیں پوری، صرف یہ ذکر کیا کہ ہم فیصلہ کروانے آئے ہیں، مقدمہ کیا ہے، جھگڑا کیا ہے، الجھن کیا ہے، پریشانی کیا ہے، یہ نہیں بتایا ابھی کچھ بھی، صرف اتنی سی بات ہے ہم تیرے پاس اس مقدمے کا، ایک جھگڑے کا فیصلہ کروانے کے لیے آئے ہیں، تو ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ یہودی نے کہا یہ فیصلہ تیرے نبی میرے حق میں دے چکے ہیں، میں یہ نہیں مانا، ہم تیرے پاس آ گئے ہیں۔ فاروق اعظم نے یہ نہیں فرمایا اچھا وہ کہانی تو سناؤ، کہانی اصل کیا ہے، بلکہ فرمایا ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ ان کے ذہن میں تھا دروازہ کھٹکھٹایا، گھر کوئی کام کاج کر رہے ہوں گے، وہ کام نپٹائیں گے، نپٹانے کے بعد پھر آئیں گے، وہ کام نپٹائیں گے، نپٹانے کے بعد آئیں گے، ہمیں ایک طرف لے جائیں گے، بیٹھیں گے تسلی کے ساتھ، ہم اپنی اپنی کہانی سنائیں گے، کہانی سن کر پھر یہ فیصلہ کریں گے، اس لیے ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ وہ دروازے پر کھڑے ہو گئے، چند ثانیے، چند لمحے گزرے تھے، فاروق اعظم باہر نکلے تو ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، آتے ہی بشر منافق کی گردن اڑا دی۔ ساتھی اب یہودی تھا، وہ دوڑا، تفسیر ابن کثیر میں ہے، بھاگا بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا، کانپ رہا تھا۔ میرے قریب فرمائیں گے کیا ہوا؟
کہنے لگا کہ تیرے صحابی عمر نے میرے ساتھی کی گردن اڑا دی، میں جان بچا کے بھاگا ہوں۔ بارگاہ مصطفیٰ میں منافق بھی موجود تھے۔ یہ کس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں؟ جس کو میرے نبی نے بہترین خیر القرون قرنی فرماتے ہیں، زمانوں میں بہترین زمانہ مجھ مصطفیٰ کی ظاہری حیات مبارکہ کا زمانہ ہے۔ کتابوں میں اعلیٰ ترین کتاب میرے نبی کی کتاب، شہروں میں اعلیٰ ترین شہر میرے نبی کا، صحابہ میں اعلیٰ ترین صحابہ میرے نبی کے، اہل بیت میں اعلیٰ ترین اہل بیت میرے نبی کی، زبانوں میں اعلیٰ ترین زمانہ میرے نبی کا۔ اس زمانہ میں بھی منافق تھے کہ نہیں؟ کتنے تھے؟ ہزاروں کی تعداد میں۔ تو آج تو زمانہ ہی بڑا گرا ہوا ہے، آج بھی ہیں کہ نہیں؟ بڑے پائے جاتے ہیں۔ اس زمانہ بھی وہ منافق تھا، قتل کر دیا۔ کچھ بارگاہ مصطفیٰ پہ منافق بیٹھے تھے، جب انہیں پتہ چلا انہوں نے شور مچا دیا، یا رسول اللہ عمر کو کیا حق ہے ماورائے عدالت کسی شخص کو قتل کر دینا؟ آپ موجود تھے، عمر نے زیادتی کی ہے۔ عمر کو چاہیے تھا کہ فیصلہ سنتا، اور سننے کے بعد وہ کہہ دیتا جو نبی نے فیصلہ کیا ہے وہی فیصلہ ہے۔ پھر وہ انکار کرتا تو عمر غصے میں آ جاتا تو جدا بات ہے، بات ابھی ہوئی ہی نہیں ہے، عمر نے پہلے ہی قتل کر دیا، شور مچا دیا۔ میرے قریب نے فرمایا تھا کہ عمر کی تلوار غلط نہیں اٹھ سکتی۔ بلاؤ عمر کو۔ فاروق اعظم کو طلب کر لیا گیا۔ اب قرآن مجید فرقان حمید واضح ترین کتب علیکم القصاص فی القتلى حکم دیتا ہے کہ بالغ اب آزاد کے بدلے میں آزاد کو قتل کر دیا جائے، غلام کے بدلے میں غلام کو، مرد کے بدلہ میں مرد کو، عورت کے بدلہ میں عورت کو۔ اور یہ وہ نبی ہیں جو اس انداز سے فیصلہ فرماتے۔ فتح مکہ کے بعد ہاتھ کاٹا جانا تھا فاطمہ بنت الاسود کا، میرے نبی نے اپنے خاندان کی اعلیٰ ترین ذات کا نام لے کے کہا تھا چوری وہ کرتی ہاتھ اس کا بھی کاٹ دیا جاتا۔ کسی کی سفارش نہیں ہے، کسی کی حمایت نہیں ہے، کسی سے نرمی نہیں ہے، بے لاگ انصاف ہے۔ اب کئی صحابہ کے دل دھک دھک کر رہے تھے، حضرت عمر سے خطا ہو گئی، ایک بندے کو قتل کر دیا۔ اب اس کے ورثاء اور جتنے منافقین اس کے ساتھی تھے مطالبہ کر رہے تھے عمر سے بدلہ لے کے دیا جائے۔ فاروق اعظم کو بارگاہ رسالت مآب میں طلب کر لیا گیا۔ میرے نبی نے سوال فرمایا، عمر تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ تو عمر کا جواب تھا، یا رسول اللہ وہ مرتد ہو چکا تھا اس لیے میں نے قتل کر دیا۔ کس طرح مرتد ہو چکا تھا؟ اس نے یہ جملہ کہا تھا کہ میں نبی کا کہنا نہیں مانتا؟ کیا اس سے کہا تھا میں رب کو نہیں مانتا، رب کا کہنا نہیں مانتا؟ منافقین نے شور مچا دیا۔ کیا دلیل ہے اس کے پاس؟ کوئی کہہ رہا تھا میرے ساتھ وہ روزانہ نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا، کوئی کہتا تھا میرے ساتھ قرآن پاک کے وہ دور کیا کرتا تھا، وہ بڑا نمازی تھا، روزے دار تھا، بڑا عابد و زاہد تھا۔ عمر نے کیسے اس کو مرتد کہہ دیا؟ کون سا جملہ کفریہ اس کی زبان سے نکلا تھا جسے عمر نے کافر مرتد قرار دے کر اس کو قتل کر دیا؟ عمر بتائے وہ کون سا جملہ ہے جو اس نے کہا تھا؟ کیا اس نے کوئی ایسا جملہ کہا تھا میں رب کو نہیں مانتا، نبی کو نہیں مانتا، میں نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا؟ اس نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ بات سن لو فیصلہ کر دو۔ بلکہ اس نے تو شاید یہ بھی نہیں کہا تھا، وہ یہی گئے تھے نا ہم تیرے پاس آئے ہیں، یہودی نے کہا تھا، ساری بات بتائی تھی کہ یہ فیصلہ تیرے نبی کے پاس گیا تھا، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، یہ کہتے اب عمر سے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ ابھی اس نے تو کچھ نہیں کہا تھا کہ میں نہیں نبی کے فیصلے کو مانتا، تیرا فیصلہ مانوں گا، یہ تو کہا ہی نہیں تھا۔ عمر نے گردن اڑا دی۔ اب ساری کی ساری گواہیاں حضرت عمر کے خلاف جا رہی ہیں، ساری گواہیاں حضرت عمر کے خلاف جا رہی ہیں۔ حضرت عمر کے پاس کوئی نہ گواہ ہے نہ دلیل ہے، کسی نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کے نبی کا انکار کیا؟ اس سے نہیں کیا تھا، نہ اللہ کا انکار نہ اللہ کے نبی کا انکار کیا، کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اب فیصلہ حضرت عمر کے خلاف ہونا تھا۔ رب کائنات نے جبریل کو گواہ بنا کے بھیج دیا، جبریل جاؤ تم، میں رب دیتا ہوں، میں رب گواہی دیتا ہوں، سادہ طریقے سے گواہی نہیں دوں گا،
سادہ طریقے سے گواہی نہیں کہوں گا، عمر سچا ہے، بلکہ اپنی عزت کی محبوب تیرے رب کی قسم اٹھا کے کہوں گا، فلا وربک لا یؤمنون، محبوب وہ جو تیرے رب کی قسم ہے وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ قسم اٹھا کے کہوں گا، کب تک ایمان والے نہیں ہیں؟ جب تک تیرے فیصلے کے بارے میں ان کے دل میں حرج پیدا نہ ہو۔ اگر اس کے دل میں حرج نہیں ہوا تھا تو یہ عمر کے پاس کیوں گیا تھا؟ اگر اس کے دل میں فیصلے کے خلاف حرج نہیں تھا تو یہ عمر کے پاس کیوں گیا؟ چونکہ اس کے دل میں آپ کے فیصلے کے خلاف حرج تھا، اس لیے عمر کے پاس گیا، مرتد ہو گیا، عمر نے قتل کر دیا، عمر بری ذمہ ہے، کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ اور یہ کب پیدا ہوتا ہے یہ جذبہ؟ جب محبوب کی محبت اپنے معراج کو پہنچتی ہے کہ میرا محبوب جو بھی حکم دے وہ حق ہے، جو بھی حکم دے وہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن صاف ستھرا لباس پہننے کے میرے نبی نے حکم دیا، غسل کرنے کا، صاف ستھرا لباس پہننے کا، خود کو خوشبوؤں میں بسانے کا میرے نبی نے حکم دیا، کنگھی کرنے کا، سرما لگانے کا، تیل لگانے کا۔ سیدنا عبداللہ اسی طرح بن سنور کر نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی شریفہ کی جانب آ رہے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ اپنی بکریوں کے بارہ میں تھے، اور دوسری روایت میں ہے کہ گلی سے گزر رہے تھے، اسی گلی سے بکریاں بھیڑیں گزر رہی تھیں۔ حضرت عبداللہ بھیڑوں کو بکریوں کو دائیں بائیں سرکا رہے ہیں تاکہ ان کے لباس کے ساتھ ان کا جسم مس ہو کر لباس آلودہ نہ ہو جائے۔ خوشبوئیں لگا رکھی ہیں، نہا دھو کے آئے ہیں، سفید سادہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بکریوں سے بچتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ادھر مسجد نبوی شریفہ میں میرے کریم آقا اپنے غلاموں کو اپنے ارشادات عالیہ سے نواز رہے ہیں۔ میرے نبی کے غلام میرے کریم آقا کے پھولوں کو اپنی جھولیوں میں بھر رہے ہیں۔ میرے نبی نے ملاحظہ فرمایا، کچھ بندے آئے، دروازے میں کھڑے ہو گئے، وہ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، بیٹھنے کے لیے جگہ ملے۔ میرے نبی نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ کیا فرمایا؟ بیٹھ جاؤ۔ کن کو فرمایا؟ جو مسجد میں تھے۔ عبداللہ نے بکریوں میں یہ بات سن لی، وہیں تو زانو ہو کے بیٹھ گئے، وہیں تو زانو ہو کے بیٹھ گئے۔ جن بکریوں سے بچ رہے تھے ان کے اوپر سے اچھل رہی ہیں، ان کے کپڑوں کو آلودہ کر رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں، ہاتھ زانوں پر رکھے ہوئے ہیں، تشہد کی حالت میں سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ میرے نبی نے ملاحظہ فرمایا، بلند آواز سے فرمایا، عبداللہ تجھے نہیں کہا تھا، ان کو کہا تھا۔ عرض کیا آقا بس سنا تھا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ سنا تھا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ حق کیا ہے؟ مصور دیکھنا، تصویر میری یوں بنائی ہو، ادھر حکم رسالت ہو، ادھر گردن جھکائی۔ یہ ہے ایمان۔ یہ کیا ہے؟ اور یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب نبی کی محبت اپنے معراج کو پہنچتی ہے۔ بصورت دیگر یہ صورتحال پیدا نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، میں بھی اور آپ بھی اپنے سینوں کو ٹٹولیں گے، نبی کی محبت کتنی ہے، اور اگر موجود ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ ہر کسی کو ملتی بھی نہیں ہے، ہر کسی کو۔ آخر میں سادہ سی مثال دے کے اپنے گفتگو کو ختم کروں گا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ قرآن کریم کو کپڑے دھونے رکھنے والی ٹوکری جو ہے، میلے کچیلے کپڑے رکھنے والی ٹوکری گھروں میں ہوتی ہے، کیا آپ اس میں قرآن کریم کو رکھیں گے؟ کیوں نہیں رکھیں گے؟ دل نہیں مانتا۔ جی، اس کا صحیح ترین جواب یہ ہے، ٹوکری مقام ذلت میں ہے، قرآن عزت والی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا صحیح ترین جواب کیا ہے؟ ٹوکری مقام دل اس لیے نہیں مانتا نا، دل اس لیے نہیں مانتا کہ وہ ٹوکری مقام ذلت میں ہے، قرآن عزت والی کتاب ہے۔ عزت والی شے کو ذلیل جگہ نہیں رکھا جاتا۔ مجھ کو میرے اللہ کی عزت کی قسم، اللہ بھی اپنا اور اپنے محبوب کا پیار الجھیے نہیں۔ اگر کسی کے دل میں میرے نبی کا پیار نہیں ہے، جان جائیے اس کا دل مقام ذلت میں ہے۔ نبی کی محبت عزت والی شے ہے، اس کے لیے دلوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں
سونے کے زیورات رکھنے کے لیے پکوڑے شکرکندی بیچنے والے کے کاغذ کے ٹکڑے استعمال نہیں کرتا، بہترین باکس کا انتخاب کیا جاتا ہے سونا رکھنے کے لیے، اور نبی کی محبت رکھنے کے لیے اللہ اعلیٰ دلوں کا انتخاب فرماتا ہے۔ ردی دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی محبت رکھتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس نعمت عظمیٰ پر اپنے رب کا شکر ادا کیا کیجئے، جس کو نہیں ملی اس کے مقدر پر افسوس کیجئے کہ بھائی تیرے مقدر پر افسوس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی اعلیٰ دولت تجھے عطا نہیں فرمائی، آپ شکر ادا کیجئے۔ میں عموماً کہا کرتا ہوں جس نماز کے بعد نفل پڑھنے کی اجازت ہے، جس طرح ظہر کی ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی نماز ہے، 2 رکعت نماز نفل شکر نعمت میں پڑھ لیا کیجئے۔ مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے اپنے نبی کی محبت مجھے دی ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات اپنے محبوب مکرم کے صدقہ سے اس بندے ناچیز کی اس التجا کو قبول کر لینا کہ جب تک ہم زندہ رہیں حضور کی محبت میں، آخر ہج کی آئے تو ان کے پیار میں، قیامت کے اٹھیں تو ان کے دامن کرم کا سایہ ہمارا مقدر بنے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رب ذوالجلال میرے کریم آقا رسول رحمت کے وسیلہ جلہ سے ہم نچیز و حقیق بندوں کے حاضری کو اپنے دربار انور میں قبول و منظور فرما۔ مولا تعالیٰ اپنے محبوب مکرم کا صدقہ اس معاف و برکت کے صدقہ سے تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ مولا تعالیٰ جل وعلا جو بے روزگار ان کو حلال دیا معاش عطا فرما، جو بے اولاد ان کو میرے کریم آقا کے صدقہ سے نیک اور صالح اولاد نرین عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ان کو مصائب و نام سے نجات عطا فرما۔ مولا تعالیٰ حاضرین محفل پر، اے کریم پروردگار اس بستی پر، اس ملک پر، پورے عالم اسلام پر اپنی رحمت نازل فرما۔ سب ایمان والوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ سب ایمان والوں کو میرے کریم آقا رسول رحمت کے ارشادات عالی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرما۔ اللہم یا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا ربنا انکا انت التواب الرحیم بحرمت حبیبک الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علی رسول النبی الامی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا